ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ ترجمہ یہ ہے، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت اتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ ایک تو ان آیات میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور کفار کے لیے یہاں پر دھمکی بھی موجود ہے، جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ مومن تو بہت خوش ہوں گے نا، ہمیں قرآن میں بتایا گیا نا کہ ان کے تو وہ شاداب ہوں گے، ان کے چہرے تو کھلے ہوئے ہوں گے اور خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ آخری پاروں کی کتنی صورتیں میں نظر آتی ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سخت دن بھی بہت آسان رکھا ہوگا، لیکن کفار جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، اور جن نے عمل نہیں کیا ہوگا وہ پریشان ہوں گے کہ اب ہمارا رزلٹ کیا آنے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن کی سختیوں کو آسان بنا دے، اور ہمارا نام جو ہے مومنوں میں ہی لکھ دے، اور ہمارے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں۔ تو دیکھیں آپ یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، تھوڑا سا اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ تدبر القرآن میں کیا لکھا ہے؟ شخوصاً کے معنی تو ارتقاء کے، لیکن جب یہ آنکھوں کے لیے آئے تو اس کے معنی آنکھوں کی مطلب آنکھیں ایسی ہو جائیں گی، چنگی بھی ہوں گی یا آنکھیں پھٹی بھی ہوں گی۔ مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ ایسا ہوگا کہ اتنے جیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے نا، تو آنکھیں تو یہاں ہوتی ہیں نا، لیکن پریشانی کے اور ہیبت اور خوف کے معاملے میں یہ آنکھیں بالکل ایسے ہو جائیں گی نا، اوپر کی طرف جیسے پھٹ گئی ہیں نا۔ اور محتین کے معنی کسی طرف تیزی سے بڑھنے اور لپکنے کے معنی میں، مطلب یہ کہ بڑھنا اور لپکنا خوف و دہشت کی وجہ سے، جو قرآن کی جو عربی ہے اس کے لحاظ سے بتا رہی۔ ایک نا کا لفظ آیا ہے، وہ سر اٹھانے، آواز بلند کرنے کے معنی میں، سر اٹھا کر چلنے میں یہ آیا ہے کہ فخر نہیں ہے، گھبرائے ہوئے سر اٹھا کے، جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان بس سر پر بھاگ پڑے اور اس کی آنکھیں، اللہ محفوظ کرے اس دن کی خوف اور دہشت سے، نا اللہ رحم فرما دے ہمارے پر۔ خطاب پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، اور عتاب یا غصہ جو ہے وہ قریش پر ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بتایا جا رہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اطمینان رکھیے، آپ یہ گمان نہیں کیجیے کہ جو آپ کے مخالفین آپ کو تنگ کر رہے تھے نا، بہت زیادہ کفار و مشرکین، تو ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کفار مشرکین کے معاملے کو اس دن پر ٹال رہے ہیں جس کے ہال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، پلک چھپکنے کی نوبت نہیں آئے گی، سر اٹھائے ہوئے تیزی سے یہ حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ان کے دل خوف و دہشت سے اڑے جا رہے ہوں۔ یہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں یہ جملے لکھے ہیں۔ یعنی قیامت کا جو ہولناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا، اس کو وہ اس طرح ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے، گویا ان کے دیدے پتھرا گئے، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر ہٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اور ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ میرے خیال امنی نکتہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر روز قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے۔ ہم جو ہے نا اگر پھر بھی نصیحت اور عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری میرے خیال میں بد نصیبی ہوگی۔ اور ہم اس دعا کے ساتھ آج کا یہ آخری سوال اس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، بخشش کریں، مغفرت کریں ہماری، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں بھی پردہ رکھے
اور آخرت میں بھی پردہ داری فرمائیں. آمین ثم آمین.